بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل موبائل کا زمانہ ہی چل رہا ہے اور سوشل میڈیا کا دور دورہ ہے۔ ہر ایک کے ہاتھ میں اینڈرائڈ موبائل ہے اور ہر لمحہ واٹس ایپ پر اور فیس بک پر، یوٹیوب پر جو ہے ہر چیزیں لوگ ایک دوسرے کو بھیج رہے ہیں، ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں، میسیج فارورڈ کر رہے ہیں۔ تو بعض ساتھیوں نے توجہ دلائی کہ جو ہمارے بہت سے مسلمان بھائی دینی جذبے سے، ایمانی جذبے سے بہت سی باتیں، نصیحتیں، حدیثیں ایک دوسرے کو شیئر کرتے ہیں اور اس میں یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کیا ان کو بھیجنا ہے، کیا نہیں بھیجنا ہے، مستند ہے نہیں مستند ہے۔ تو اس سلسلے میں کچھ ہدایت آ جائے کہ کون سی ویڈیوز اور میسیج شیئر کیے جا سکتے ہیں اور کون سے نہیں کرنے چاہیے، یا میسیج فارورڈ کرنے کے کیا اسلامی تقاضے اور شرائط ہو سکتے ہیں۔ تو صحیح بات کی طرف توجہ دلائی گئی۔ یہ یقیناً ہم ذرا سی چیز سے متاثر ہو جاتے ہیں جلدی، اور متاثر ہو کر کے سوچتے ہیں کہ یہ پیغام عام لوگوں کو پہنچے گا تو بہت مفید ہوگا، اور یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اس میں نصیحت کے ساتھ، پیغام کے ساتھ اس میں ناجائز چیز بھی شامل ہے، عورت کی تصویریں بھی شامل ہے، میوزک بھی شامل ہے، ناچ گانا بھی شامل ہے۔ تو ہم ایک چیز بھیج رہے ہوتے ہیں نصیحت کے لیے، ثواب کے لیے، اور ساتھ میں گناہ بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس سلسلے میں کچھ اصول و ضابطے اور ذہن میں ہمیں کچھ اس سلسلے میں کچھ احتیاط رکھنی چاہیے۔ نمبر ایک تو یہ کہ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس طرح دین کی بات ہم زبانی یا روبرو بالمشافہ کسی کو کہہ سکتے ہیں، نصیحت کر سکتے ہیں، یقیناً وہ ہم موبائل کے ذریعے سے، چاہے ویڈیو بنا کر کے یا جو ہے فیس بک پر یا واٹس ایپ پر، ہم وہ چیز جو ہے موبائل کے ذریعے کسی کو وہ نصیحت کی بات کہہ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اور اس میں بھی ثواب ہے اور یہ بھی ایک نیک کام کا ذریعہ ہے۔ یہ موبائل کا گویا صحیح استعمال ہے۔ اسی طریقے سے نمبر دو یہ کہ دوسروں کی اصلاح یا نیکی کی بات دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہمیں اس بات کا بھی لحاظ کرنا چاہیے کہ ہم خود گناہ کا ذریعہ ساتھ میں نہ بن رہے ہو، یعنی ہم کسی کو نیک بات بنانے کا وہی طریقہ اختیار کریں جو جائز طریقہ ہو، گناہ کا طریقہ نہ ہو۔ یعنی اس میں ہم نے کسی کا جو ہے استہزاء کر لیا، مذاق اڑا دیا، اور اس میں کوئی نصیحت کا پیغام بھی نکل رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے کوئی میسیج فارورڈ کیا لیکن اس میں جو ہے خاتون کی تصویر بھی چلی آ رہی ہے، نامحرم کی، تو کسی کو نیک بات بنانے کے لیے ناجائز چیز کا سہارا نہیں لیا جائے گا، اس کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی ذہن میں رکھنا چاہیے نمبر تین کہ اگر کسی نے دوسروں کو کوئی ایسا پیغام بھیجا، تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا کوئی پیغام بھیج رہا ہے جو بالکل ناجائز گناہوں پر مشتمل ہے، کوئی غیبت کی باتوں پر مشتمل ہے، ناجائز و گناہوں والی چیز ہے، بے حیائی کی چیز ہے، یا اس میں کوئی جو ہے مثلا ننگی چیزیں ہیں، اور تو اس پیغام کو بھیجنے والا جو پہلے کسی نے بنایا ہے یا پہلی مرتبہ بھیجا ہے، تو آگے یہ بھیجنے والا تو گنہگار ہوگا ہی اپنے اس بھیجنے کی وجہ سے، آگے تک جو جو اس کو بھیجے گا اور جہاں تک یہ سلسلہ چلے گا، یہ ذریعہ اور سبب ہونے کی بنا پر ان سارے کے گناہوں میں یہ بھی شریک ہوگا۔ اپنا گناہ اس کے سر تو لدا ہی، اور دوسروں کے گناہ بھی یہ ذریعہ اور سبب بننے کی وجہ سے سب کے گناہ بھی اس کے سر میں جائیں گے۔ ان کو گناہ جو دیکھ رہے ہیں، بھیج رہے ہیں، ان کو جو پڑھ رہا ہو تو اپنی جگہ پر۔ اس لیے غلط میسیج، غلط ویڈیوز، کوئی گندی بات، کوئی گھناؤنی چیز، کوئی گناہ کی چیز اگر ہم شیئر کریں گے تو سمجھیے کہ ہم نے ایک سلسلہ غلط پھیلایا، ان سب کے گناہوں میں ہم شامل ہو جائیں گے۔ لہذا کسی بھی ویڈیو، کسی بھی میسیج کو آگے فارورڈ کرنے سے پہلے پورا اطمینان کر لینا چاہیے کہ اس میں کوئی گناہ کی بات تو نہیں ہے، کوئی بے حیائی کی چیز تو نہیں ہے، کسی نامحرم کی تصویر تو نہیں ہے، کوئی بے پردگی تو نہیں ہے، کوئی میوزک تو نہیں ہے، کوئی اور کسی کی غیبت، استہزاء، مذاق، ہلڑ، کسی کی جو ہے توہین، یہ تو نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی حدیث ہے، کوئی دین کا مسئلہ ہے، تو کسی عالم سے پہلے اطمینان کر لیں، بے سند، بے حوالہ، غیر معتبر کتابوں سے، غیر معتبر لوگ، اس لیے کہ دشمن ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، یہودی لابی اور غلط لوگوں کی لابی ایک لگی ہوئی ہے کہ مسلمانوں میں غلط باتیں پھیلائی جائیں، جمعہ میں یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا، جس نے آگے فارورڈ نہیں کیا وہ تباہ ہو جائے گا، نہ معلوم کیا کیا کہتے ہیں کہ تو شیطان تم کو روکے گا اس کو پھیلانے سے، اور اگر تم رک گئے تو سمجھ لو جو ہے تم شیطان نے تم کو اچک لیا۔ ایسی باتیں پھیلا کر کے وہ آگے غلط چیزیں چلا دیتے ہیں۔ لہذا کوئی بھی میسیج فارورڈ کرے، اور یہ بھی یاد رکھیے اس وقت قانون کی بھی نگاہ ہے، حکومت کی بھی نگاہ ہے، لہذا
حکومتی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے آپ کا کوئی میسیج، کوئی جو ہے پیغام، کوئی ویڈیو قانون کے دائرے میں بھی گرفت میں نہ آنے پائے۔ دنیا کی گرفت سے ہی بچنا ہے، آخرت کی گرفت سے ہی بچنا ہے، تو لہذا قانونی اعتبار سے بھی آپ کی ویڈیو صحیح ہونی چاہیے، اور دینی اعتبار سے بھی باحوالہ مستند ہونا چاہیے۔ کوئی بھی ویڈیو آپ بھیج رہے ہیں وہ بس اس کا خیال رکھیں قابل گرفت نہ ہو، خلاف مصلحت نہ ہو، غیر مستند نہ ہو، غیر اطمینان بخش نہ ہو۔ یہ آپ دیکھ لیں کہ ہم جو چیز بھیج رہے ہیں اس میں کوئی پکڑ تو نہیں، بے سند والی بات تو نہیں، کوئی خلاف مصلحت تو نہیں، کوئی گناہ والی بات تو اس ویڈیو میں نہیں آئی ہوئی ہے۔ جب ہم اس کو دیکھ کے چلیں گے، اصل میں ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے وہ اس طرح کی بڑی غلطیاں کر رہا ہے، اس لیے یہ باتیں سامنے رکھیں اور پہلے سوچیں، اور ذرا سا بھی کھٹک رہے ہیں تو آپ پہلے مشورہ کر لیں کہ یہ آگے چیز بھیجنا ہے نہیں بھیجنا ہے، پھر اس کے بعد چلائیں، ورنہ اس سے اپنی جگہ پر اس کو وہیں پر ڈیلیٹ کر دیں یا اپنے ہی پاس محفوظ رکھیں، ورنہ آگے نہ بھیجیں۔ یہ چند باتیں تھیں، انشاءاللہ اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ کون سے میسیج بھیجنے چاہیے، کون سے میسیج نہیں بھیجنے چاہیے۔